السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایم فل گائیڈ لائن پارٹ 3 کے ساتھ۔ اس سے قبل ہم پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ایم فل کی چند بنیادی چیزوں کے حوالے سے اور چند اہم چیزوں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، اور آج کی اس پریزنٹیشن پارٹ 3 کے اندر ہم جن چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو انٹرویو کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، اور پھر فی اسکیجول جو ہے اس پہ بات کریں گے، اور اینڈ میں اسکالرشپس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے انٹرویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اسٹوڈنٹ انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں تو ان کے لیے انٹرویو میں اپیئر ہونا ضروری ہے، اور انٹرویو کو کوالیفائی کرنا ضروری ہے۔ انٹرویو میں سب سے اہم چیز کانفیڈنس ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور آپ کو خود پہ یہ بلیو ہونا چاہیے کہ آپ انٹرویو میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر باڈی لینگویج کہ جب آپ انٹرویو دینے جائیں تو آپ کی باڈی لینگویج بھی یہ پروف کر رہی ہو کہ آپ گھبرا بھی نہیں رہے، آپ ٹینشن کا شکار بھی نہیں ہیں، اور آپ پر اعتماد طریقے سے انٹرویو میں شامل ہیں۔ اسی طرح جس سبجیکٹ میں آپ ایم فل کرنے جا رہے ہیں اس سبجیکٹ کی نالج ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، تاکہ اس سے ریلیٹڈ اگر سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ جوابات دے سکیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی ریٹن ورک کیا ہوا ہے، کوئی کتاب، کوئی آرٹیکل، کوئی مضمون آپ کا کہیں پبلش ہوا ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ اب انٹرویو کرائیٹیریا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انٹرویو میں چیک کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، یا جن کی بنیاد پر انٹرویو میں اچھے مارکس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کراچی یونیورسٹی کا انٹرویو کرائیٹیریا ایم فل کا آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اس میں ریسرچ ایکسپیرینس، اگر کوئی تھیسس کی پروجیکٹ آپ نے ریسرچ بیس لکھا ہے تو اس کے مارکس یہاں پر ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ریسرچ یا تحقیق کو آپ نے لوگوں تک پہنچانے ہیں، اس کو پھیلانے ہیں، اس کو عام کرنے کے حوالے سے اگر کوئی ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کے آپ کو یہاں مارکس ملتے ہیں۔ آپ کی کوئی کتاب یا کوئی آرٹیکل کسی رسالے میں پرنٹ ہوا ہے تو اس کے مارکس یہاں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے دوران انٹرویو جو آپ سے گفتگو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں مارکس آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جس موضوع پر آپ فیوچر میں ایم فل کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی جو پلان ہے، یا آپ نے جس طرح سے سوچا ہے کہ کس طرح سے آپ اس پہ کام کریں گے، اور کیا کیا پوائنٹ آپ کے ذہن میں، کون سا موضوع ذہن میں ہے، تو اس کے بھی آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل مارکس آپ کے جو دیے جاتے ہیں ان کو پھر اگین یہاں پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری جو اہم چیز ہے وہ ڈگریز ہیں کہ ایم اے کی بنیاد پر اگر آپ ایم فل کر رہے ہیں تو ایم اے کی ڈگری، یا پھر 4 سالہ گریجویشن کی ڈگری، اگر آپ 4 سالہ گریجویشن کی بیاف پر ایم ایس وغیرہ کر رہے ہیں تو ان ڈگریز کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ کی جو گریڈ ہے، جو پرسنٹیج ہے، اس کے مطابق آپ کو یہاں پر مارکس دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے انٹری ٹیسٹ میں جتنے آپ نے نمبر لیے ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر رکھا جاتا ہے 20% کے اعتبار سے۔ پھر ان تمام کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر 100 میں سے جتنے نمبر بھی آپ اٹھاتے تو وہ آپ کے آبٹینڈ مارکس ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر ٹاپ جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جتنی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے داخلوں کی، اس کے اعتبار سے ٹاپ 30 یا ٹاپ 40 یا ٹاپ 25 اسٹوڈنٹس کو داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ ٹیسٹ بھی اچھا دیتے ہیں، انٹرویو بھی اچھا دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی داخلے سے رہ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ڈگری ہوتی ہے، لاسٹ ڈگری، اس کے اندر مارکس یا پرسنٹیج ان کی اچھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں ضرور۔ بالخصوص وہ اسٹوڈنٹ جو آگے ایم فل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ماسٹرز یا گریجویشن کی ڈگریز میں کوشش کریں وہ اچھے مارکس حاصل کریں، تاکہ آئندہ پھر ان کو یہاں پر آسانی ہو سکے۔ اب آ جائیں فی اسٹرکچر کے حوالے سے کہ فی اسٹرکچر جو ہے ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا کیا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی کا فی اسٹرکچر ہے 2021 کے حوالے سے، تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پرائیویٹ یونیورسٹی کا جو فی اسٹرکچر ہے وہ زیادہ ہائی ہوتا ہے، اور گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بھی جو فی اسٹرکچر ہے وہ ہر یونیورسٹی کا تقریباً مختلف ہوتا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو جس یونیورسٹی میں آپ ایم فل کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس یونیورسٹی کے پروسپیکٹس سے اس کے فی اسکیجول کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص ان اسٹوڈنٹس کو کہ جو یہ فیسیں دیکھ کے ڈر گئے ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ہم اتنی فیسیں پے نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے مینیج کریں، صبح میں وہ کچھ خود کو تھوڑا ٹف ٹائم دیں، صبح میں ٹیچنگ کریں، کوئی جاب کریں، اور شام میں ایم فل اپنا جاری رکھیں۔ تو اس طرح سے بھی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں۔
لیکن اگر کوئی اس طرح سے بھی مینیج نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر اسکالرشپ کا آپشن موجود ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے، تو اسکالرشپ کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے HEC جو ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا ادارہ ہے، اس کے ذریعے سے ہر سال اسکالرشپس کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر اپنے سے متعلقہ اسکالرشپ کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو وہاں سے اسکالرشپ فراہم کر دی جائے۔ اور اگر وہاں سے بھی نہ ہو سکے تو پھر پاکستان بیت المال کے ذریعے بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ اپنی اسکالرشپ کے حوالے سے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کر کے آپ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں اداروں سے بھی نہ ہو سکے اور اگر لگے کہ اس میں ڈاکومنٹیشن کے مسائل زیادہ ہیں اور امکان کم ہے، تو سب سے آسان اور تیسرا طریقہ اسپانسرشپ کا ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت کے فالوورز کے تھرو جو ہے آپ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ آپ ان کے دیے ہوئے موضوع پر ریسرچ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ جو بھی ریسرچ ہوگی اس کو ایم فل کے تھیسس کے طور پر سامنے لائیں گے، جبکہ اس کے تمام اخراجات وہ ادارہ جو اسپانسر کرنے والا ادارہ یا شخصیت وہ اس کے تمام اخراجات ادا کریں گے۔ اس طرح سے بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو مختلف موضوعات پر ریسرچ آفر کرتے ہیں کہ کوئی اس موضوع پر ریسرچ کرے اور اس کے اخراجات وہ فلفل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دونوں کا فائدہ ہے۔ ایک تو ایم فل ہو جاتا ہے ایم فل کرنے والے کا، اسٹوڈنٹ کا، اور پھر وہ اپنے من پسند موضوع پہ ایم فل کے بعد ریسرچ کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم ایم فل کی ڈگری تک اس کے جو اخراجات ہیں اس کو آسانی سے وہ حل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ادارے اسپانسرشپ دیتے ہیں تو وہ صرف کچھ خرچہ کر کے اپنے متعلقہ موضوع پہ یا جس موضوع پہ انہوں نے ریسرچ کروانی ہوتی ہے وہ ریسرچ کروا لیتے ہیں۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس حوالے سے ایم فل کے حوالے سے بنیادی معلومات مل گئی ہوگی اور معلومات یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پریزنٹیشن پارٹ 1 اور 2 میں بھی بہت اہم چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کی ہے، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو آپ ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے اس کو تقریباً جو ایم فل کا جو بنیادی پورا اسٹرکچر ہے، بنیادی جتنے معاملات ہیں ان کو ہم نے 3 پریزنٹیشنوں میں کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ، اور مزید پھر دیگر جو چیزیں ہوں گی ان کو پھر ہم بعد میں دوسرے انداز سے ڈسکس کریں گے، لیکن ایم فل کی بنیادی چیزوں کے حوالے سے ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا ہے۔ تو امید ہے جو اسٹوڈنٹس مستقبل میں ایم فل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے جاننے والے یا کوئی آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے کوئی جو ایم فل کرنا چاہتے ہیں تو ان تک اس پریزنٹیشن کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ قبل از وقت اس کے لیے تیاری کر سکیں اور پھر آسانی سے وہ اپنے ایم فل کو جاری رکھ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی مختلف ٹاپکس پر، مختلف موضوعات پر، گائے بگائے انشاءاللہ پریزنٹیشنز کی صورت میں یا ویڈیوز کی صورت میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔